فیصل آباد میں ہڈی پٹھا جوڑ کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، علاج اسپتال 1 اور 2 انتظامیہ نے امپلانٹ نہ خریدے، غریب و مستحق مریض مہنگے داموں پلیٹس اور راڈز مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے بری خبر، پوائنٹس کی عدم دستیابی یا معاملہ کچھ اور، ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ نے فری ٹیسٹ کی سہولت بند کر دی، شہری پریشان، کہا غریب کے لیے علاج معالجہ مشکل ہو گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کی جیبوں پر بھاری، اوپن مارکیٹ میں گھی 370 سے 380 روپے فی کلو، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 420 روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا۔ شہری بولے یوٹیلیٹی سٹورز مہنگے ہوتے جا رہے، نوٹس لیا جائے۔ ہمیں 2 ہفتے ہو گئے یہاں پہ آتے ذلیل ہو رہے ہیں، نہ کوئی آٹا بھی نہیں دیتا، حکومت کو یہ ہونا چاہیے، سانس ہونا چاہیے، ہمارا سانس نہیں کرتے، بات پڑ کر آئے ہو یہاں اگلے پچھلے اگوں صاف سٹور والوں پر بالکل نہیں ہے، دکانوں پر آٹا سستا کرا، ہم ذلیل ہوئے پڑے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر ہم کرایہ بھرا، ہمارا وہی 12 ٹوٹا آ جائے گا بھائی۔ جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لنک بند، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی وافر مقدار میں موجود، سرور بند ہونے سے رجسٹرڈ افراد سستی اشیاء لینے سے محروم ہو گئے۔ میں مسلسل اضافہ، ایکسپورٹ انڈسٹری مسائل کا شکار، ایکسپورٹرز نے کہا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان ریجن کا سب سے مہنگا ملک ہے، حکومت ٹیکسٹائل پالیسی دے اور ایکسپورٹرز کا ساتھ دے تو ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد میں موبائل فون کے کاروبار سے جڑے تاجروں نے اس سیکٹر کی تباہی کا ذمہ دار حکومتی پالیسیز کو قرار دے دیا۔ رانا عمران نے کہا لوگوں کو ترجیح اب موبائل فون نہیں بلکہ 2 وقت کی روٹی ہے، لوکل مینوفیکچرنگ پلانٹ بند ہونے سے ہمارے کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ مہنگی بجلی، 2023 میں درآمدی پابندیاں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نئی مشینری کی آمد رک گئی، مالی سال کے پہلے نصف میں 70% سے زائد نئی مشینری کم آئی، کاروباری افراد نے کہا نئی انڈسٹری لگانا تو دور، انڈسٹری کے پارٹس بھی نہیں مل رہے۔ معیشت سست روی کا شکار، سال 2023 میں شہریوں نے 4.25 خرب روپے بینکوں میں رکھوا دیے، بلند ترین شرح سود اور سیلز ٹیکس کے باعث کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں، کاروباری حضرات نے کہا غیر یقینی صورتحال کے باعث لوگ سرمایہ کاری سے گھبرا رہے ہیں۔ کاغذات نامزدگی بارے اپیلوں پر سماعت جاری، فیصلوں کے لیے صرف 2 روز باقی، فیصل آباد ڈویژن کے امیدواروں کی اپیلوں پر جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل سماعت کر رہا۔ کاغذات نامزدگی بارے اپیلوں پر سماعت جاری، فیصلوں کے لیے صرف 2 روز باقی، فیصل آباد ڈویژن کے امیدواروں کی اپیلوں پر جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل سماعت کر رہا۔ اساتذہ کی الیکشن ڈیوٹی، ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، الیکشن کمیشن نے سرکاری ملازمین سے پوسٹل بیلٹ پیپر کا حق استعمال کرنے کے لیے درخواست مانگ لی، پوسٹل بیلٹ پیپر متعلقہ سرکاری ملازم کے ایڈریس پر بذریعہ ڈاک بھیج دیا جائے گا۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی رہنما خیال احمد کاسرو اور ندیم آفتاب احمد کی درخواست ضمانت از قبل گرفتاری کیس کی گرفتار، عدالت کا دونوں رہنماؤں کو ایک بار پھر شامل تفتیش ہونے کا حکم، سماعت 19 جنوری تک ملتوی۔ فیصل آباد ڈویژن میں ٹیکس فراڈ کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، لالیاں کی فیضی انٹرپرائزز کمپنی نے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز سے کروڑوں کا بوگس کاروبار ظاہر کیا اور ری فنڈز کے ذریعے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تحقیقات میں ٹیکس فراڈ پکڑا گیا۔ معیشت سست روی کا شکار، سال 2023 میں شہریوں نے 4.25 خرب روپے بینکوں میں رکھوا دیے، بلند ترین شرح سود اور سیلز ٹیکس کے باعث کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں، کاروباری حضرات نے کہا غیر یقینی صورتحال کے باعث لوگ سرمایہ کاری سے گھبرا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں ہڈی پٹھا جوڑ کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، علاج اسپتال 1 اور 2 انتظامیہ نے امپلائمنٹ نہ خریدے، غریب و مستحق مریض مہنگے داموں پلیٹس اور راڈز مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔
فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ ہاسٹل میں آگ لگنے سے 4 لڑکیاں جھلس کر معمولی زخمی. بسمہ نامی لڑکی نے علل صبح کچن میں آگ لگائی تو سلنڈر میں دھماکہ ہو گیا اور آگ بھڑک اٹھی. بسمہ، مدیحہ، علیزہ اور رابعہ آگ سے زخمی ہو گئیں. فیصل آباد میں ڈاکو چور بھی دھند کا فائدہ اٹھانے لگے. 7 گھنٹوں میں ڈکیتی چوری کی 14 وارداتیں رپورٹ. شہری زیورات، موبائل فونز، لاکھوں روپے اور 4 موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے. پولیس وارداتیں روکنے میں ناکام. فیصل آباد میں جھنگ روڈ کی بحالی کا منصوبہ لٹک گیا. تاحال محکمہ ہائی وے جھنگ روڈ چراغ آباد تک سڑک کی بحالی بھی کام شروع نہ کر سکا. سڑک کی بحالی کے لیے 13 کروڑ مختص ہیں. سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد نے قوانین کی خلاف ورزیوں پر کروڑوں روپے کے جرمانے کر دیے، مگر سگنل پر سٹاپ لائن لگانے کا کسی کو خیال نہ آیا. شہر میں 26 ٹریفک سگنلز میں سے صرف 4 پر سٹاپ لائن موجود. شہری چوک کے بیچ میں گاڑیاں روکنے لگے. ٹریفک بے ہنگم اور بلاک رہنے لگی. کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، کھاد بحران کے خاتمہ کی امید. جنگ میں غیر ملکی یوریا کی آمد 2.5 لاکھ بوری کھاد پہنچ گئی. مجموعی طور پر 5 لاکھ بوری ضلع کے لیے فراہم کی جائے گی. جنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لنک بند. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی، گھی وافر مقدار میں موجود. سرور بند ہونے سے رجسٹرڈ افراد سستی اشیاء لینے سے محروم ہو گئے. پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹوبا نے سال 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. ملاوٹ مافیا کے خلاف 20 مقدمات درج، جبکہ 48 یونٹس کو سیل کر کے پروڈکشن بند کی گئی. قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 1592 یونٹس کو 1 کروڑ 21 لاکھ 23 ہزار کے جرمانے کیے گئے. سال نو کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز. 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. ضلع فیصل آباد میں 15,36,000، چنیوٹ میں 2,91,199، ٹوبا میں 4,19,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. جھنگ میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد نے بچوں کو قطرے پلائے. سرسوں اور کنولا کی کم پیداوار، زرعی سائنسدانوں سے جواب طلب. پیداوار 50% تک کم رہنے کا انکشاف. کسان گندم کے جانب زیادہ راغب ہوں گے. صوبہ بھر کے تعلیمی بورڈز نے نہم اور دوہم سالانہ امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی. 1 مارچ سے میٹرک کے امتحان شروع ہوں گے. پہلا پرچہ سیوکس اور تاریخ پاکستان کا ہوگا. اساتذہ کی الیکشن ڈیوٹی ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. الیکشن کمیشن نے سرکاری ملازمین سے پوسٹل بیلٹ پیپر کا حق استعمال کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لیں. پوسٹل بیلٹ پیپر متعلقہ سرکاری ملازم کے ایڈریس پر بذریعہ ڈاک بھیج دیا جائے گا.